اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، شرک ایک بہت بڑا گناہ ہے جو قابل بخشش نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، شرک جو ہے یہ ظلم عظیم ہے۔ تو ہم شیعہ جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں، ہم تو توسل کے قائل ہیں۔ یہ توسل اور یہ شرک، آیا ہمارا ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پہ جانا، صحیح مدد مانگنا، ان کی زیارت کو جانا، ان کی قبور پہ حاضری، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ حاضری، یا رسول اللہ مددی کہنا، جس میں اور ہمارے مسلمان بھائی بھی شریک ہیں، یا علی مدد کہنا جو ہماری شیعوں کی بالخصوص علامت ہے۔ آیا یہ شرک ہے یا نہیں ہے؟ صحیح۔ جب اس کائنات میں ہر فعل و انفعال کا فاعل حقیقی خدا ہے، کائنات کا ہر پتا اس کے حکم سے ہلتا ہے، صحیح، تو پھر ہمیں اسی کے دروازے پہ جانا چاہیے۔ ہم کیوں غیر کے دروازے پہ جائیں؟ شرک اور توحید کے مسئلے کو اگر کلیئر کرنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے جس موضوع کو دیکھنا ہوگا وہ یہ ہے کہ قرآن کا تصور کائنات کیا ہے اور قرآن نے تصور توحید کیا دیا ہے۔ جب تک ہم اس نقطے کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک شرک اور توحید کی بحث کلیئر نہیں ہوگی۔ ہم جب جاتے ہیں اہل بیت کے دروازے پر، رسول اکرم سرکار دو عالم کے دروازے پر، دیکھنے والا جو شرک کا فتویٰ لگاتا ہے وہ اسی دنیا کا رہنے والا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس شخص کو تو آسمان پہ جانا چاہیے تھا، خدا کے دروازے پہ ہاتھ بلند کر کے خدا کی بارگاہ میں جانا چاہیے تھا، یہ تو مدینے پہنچ گیا روضہ رسول پر، یا نجف اشرف پہنچ گیا روضہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام پہ، یا مشہد مقدس پہنچ گیا، یا کربلا میں پہنچ گیا۔ اب اس فتویٰ لگانے کی والے کا جو تصور اپنا ہے توحید کا، وہ یہ کہ اس کا خدا آسمان پہ اور خدا ادھر ہے، ادھر نبی ہے، اس طرف خدا ادھر علی، تو لہذا اس کی نظر میں تو غیر کے دروازے پہ جا رہے ہیں، غیر سے مدد مانگتے ہو، غیر کے دروازے پہ جاتے ہو، یہ تو شرک ہے۔ یہ وہ مقام ہے جس پہ مفکر اسلام شہید علامہ مطہری نے یہ فرمایا کہ وہ لوگ جو اہل تشیع کے توسل پر شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ یا علی مدد کہنا شرک، جو یہ کہتے ہیں کہ سرکار رسالت مآب کے روضے پہ جا کر یا رسول اللہ مددی کہنا شرک، وہ خود مشرک ہیں۔ یہی فتویٰ لگاتے ہوئے وہ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حقیقت میں یہ جو فتویٰ لگانے والا ہے اس کی اپنی توحید خراب ہے، یہ غیر دیکھ رہا ہے، اور اگر جانے والا بھی غیر سمجھ کر اس کے دروازے پہ جا رہا ہے۔ یہاں یہ بات بھی کلیئر کرتے جائیں کہ پس ایک طرف جو باہر سے دیکھنے والا ہے، ہمارے اعمال پہ ناظر ہم جیسا شخص، اور شرک کا فتویٰ لگانے والا ہے، یہ فتویٰ لگاتے ہوئے مشرک ہے، اس بات کے آگے توضیح ہم بیان کریں گے۔ اور جانے والا بھی اگر اس تصور سے جا رہا ہے کہ اس کا خدا بھی آسمان پہ ہے اور یہ خدا کا غیر ہے، اور یہ خدا کا غیر، اور اس کو لے کے جا رہا ہے خدا کی بارگاہ میں، خود آسمان پہ نہیں جا سکتا، صحیح ڈائریکٹ رابطہ برقرار نہیں کر سکتا، لہذا چلیں مدینے چلتے ہیں، چلیں نجف اشرف چلتے ہیں۔ خدا کو کسی اور طرف دیکھ رہا ہے اور سرکار مصطفیٰ کو اور طرف دیکھ رہا ہے، ان ذوات مقدسہ کو کسی اور جگہ پہ دیکھ رہا ہے۔ ہاں صحیح۔ اگر اس تصور سے جا رہا ہے تو واقعی یہ بھی شرک ہے۔ گویا آوے کا آوا یہاں بگڑا ہوا ہے، یہاں تصور توحید کلیئر ہونا چاہیے۔ اگر ہم قرآن کریم کی آیات غور سے مطالعہ کریں تو پھر توحید کا کچھ اور تصور بنتا ہے۔ نمونے کے طور پر ہم چاند ایک آیات یہاں اپنے ناظرین کے سامنے رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ان آیات کی روشنی میں قرآن کا پیش کردہ تصور توحید کلیئر کریں۔ ارشاد پروردگار ہوتا ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ انحصار کا فائدہ ہے کہ منحصر ہے معبود کس میں؟ اللہ۔ صحیح۔ هو الحی القیوم، وہ ہی زندہ ہے اور قیوم ہے۔ حی زندہ، زندگی حقیقی زندگی کیا ہے؟ وہ فقط اور فقط خدا کی زندگی، حقیقی زندگی، کیونکہ حقیقی زندگی کے بارے میں علامہ طباطبائی نے تفسیر المیزان میں فرمایا کہ حقیقی زندگی وہ ہوتی ہے کہ یستحیل طرو الموت علیہا لذاتہا، حقیقی زندگی وہ ہے جس پر موت کبھی طاری نہ ہو سکے۔ اب جتنی زندگیاں خدا کی زندگی سے ہٹ کر ہم جانتے ہیں، صحیح، سب پہ موت طاری ہوتی ہے، بس یہ زندگیاں نہیں ہیں۔ وہ الحی، اگر زندہ ہے تو وہی ہے۔ تبھی تو ایک اور مقام پر خود ارشاد فرماتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور توکل کر اس زندہ پر کہ جو مرتا نہیں، جسے موت نہیں آتی۔ جن زندوں کا ہم سہارا لیتے ہیں یہ سب مرنے والے، مرنے والے کا سہارا کسی کام نہیں آتا۔
پس زندگی حقیقی اگر ہے اس کائنات میں تو خدا کی ہے. ہم دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی زندہ نہیں ہے صحیح مگر خدا. زندگی کا تصور قرآن نے کیا دے دیا اور ہمارا تصور کیا تھا؟ ہم زندہ جنہیں سمجھتے رہے ہیں کہ کائنات میں کتنے زندہ ہیں، صحیح، ان سب کو مٹا دیں. کائنات میں ایک زندگی ہے جو حقیقی زندگی اور خدا کی زندگی. بس زندگی میں غیریت ختم ہو جائے گی. زندگی میں اگر کوئی شرک آ سکتا تھا تو قرآن نے مٹا دیا. صحیح، هو الحی کہہ کر کہ کسی اور کو حقیقی زندہ نہیں سمجھنا. پورے عالم کائنات میں سب کی زندگی وہاں کا عطا کردہ ہوا فیض ہے. بس پوری کائنات میں کوئی زندہ نہیں ہے، زندہ ہے وہی ایک ہستی. پھر القیوم لا الہ الا هو الحی القیوم. قیوم کیا ہوتا ہے؟ جو دوسرے کو باقی رکھے ہوئے ہو، اور نہ فقط اسے باقی رکھے ہوئے ہو بلکہ اس سے جتنے آثار افعال صادر ہوتے ہیں ان کو بھی یہی محفوظ کیے ہوئے ہو، باقی رکھے ہوئے ہو، دوسروں کو باقی رکھے ہوئے ہو. یعنی اس کائنات کی جو چیز ہے، جو چیز قائم ہے، ہاں، عرش سے لے کر فرش تک، عالم ملکوت سے لے کر عالم دنیا تک، صحیح، جتنے عوالم ہیں، مجردات سے لے کر محسوسات تک، ہر چیز قائم ہے کسی کے سہارے. اور جس نے باقی رکھا ہوا ہے، جس کی عنایت کے سہارے قائم ہے، وہ کون ہے؟ خدا ہے، اللہ ہے. اس میں فرق نہیں ہے کہ درخت ہو، پتھر ہو، انسان ہو، ملک ہو، معصوم ہو، امام ہو، نبی مرسل ہو، کوئی بھی اس کائنات کا وجود کس کی عنایت کے سہارے باقی ہے؟ صرف خدا کی عنایت اور خدا کے فیض کے سہارے. ہر لمحہ یہ فیض آ رہا ہے، یہ وجود باقی. اب اس وجود سے ظاہری طور پر ہمیں جو آثار نظر آتے ہیں، پانی پیاس بجھاتا ہے، صحیح، کھانا بھوک مٹاتا ہے. کائنات کی ہر چیز کا ایک فعل ہے، ایک اثر ہے. آگ حرارت دیتی، صحیح، پانی ٹھنڈک عطا کرتا ہے. دنیا کے مادی وسائل سے آگے آ جائیں، ان ہستیوں کے دروازے پہ آ جائیں جن سے ہم وسیلہ ڈھونڈتے ہیں. وہ خود ہر لمحہ، وہ وجود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، وجود حضرت مولا علی مرتضی، ائمہ طاہرین، اہل بیت اطہار علیہ السلام، باقی ہستیاں، اولیاء الہی، سب کا وجود اور ان کے وجود سے جتنی برکتیں اس کائنات والوں کو ملتی ہیں، سب قائم ہے خدا کی قیومیت کے ساتھ. بس پانی نہیں ہے اور پانی پیاس نہیں بجھاتا، خدا ہے جو پیاس خدا پیاس بجھاتا. کھانا نہیں ہے اور کھانا بھوک نہیں مٹاتا، کیونکہ خود کھانا اور اس کا اثر، صحیح، یہ قائم رکھنے والی وہ ذات ہے. اس ایک لمحہ عنایت ہٹ جائے، نہ یہ کھانا ہوگا، نہ کھانا بھوک مٹائے گا، صحیح، نہ وہ پانی ہوگا، نہ وہ پانی سیراب کرے گا، نہ وہ سرکار مصطفیٰ ہوں گے اور نہ وہ ہدایت کا سلسلہ ہوگا، نہ وہ شیر خدا ہوں گے اور نہ وہ شجاعت اور وہ سخاوت اور وہ باقی اوصاف ہوں گے. بس کائنات میں جو ہستی ہے، زندہ ہے، جو ہستی صاحب اثر ہے، وہ خدا کی ہستی، فقط خدا کی ذات ہے. افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، کہ آیا تم بھول گئے اس ہستی کو جو قائم علی کل نفس، ہر نفس پر قائم ہے، بما کسبت، جو اس نفس کے آثار ہیں، جو اس نے کسب کیا اس کے ساتھ. یعنی اگر آگ ہے اور آگ میں آثار ہیں، صحیح، تو نہ فقط آگ، اس کے جتنے آثار ہیں، پانی اس کے آثار، سورج اس کے آثار، بجلی اس کے آثار، مادیات سے آگے آ جائیں، مجردات ان کے آثار، انبیاء اولیاء ان کے آثار، ان کے وجود سے جتنے برکتیں حاصل ہوئیں، تو آیا اس کو بھول گئے؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، خدا کو بھول کر جس کی عنایت کے سہارے یہ سب کچھ باقی ہے، خدا کی شریک بنا لیے. قُلْ سَمُّوهُمْ، انہیں نام دیجئے، ان کی توصیف بیان کریں، کیا ہے ان کے پاس، کیا ہے ان کا اپنا، کیا ہے. صحیح، جن کو آپ نے شریک بنایا خدا کا، وہ تو خود ان کے وجود کے تمام آثار اور برکتیں وہ تو قائم ہے خدا کے وجود کے سہارے. ام تنبئونہ بما لا يعلم فی الارض، آیا خدا کو کسی ایسے وجود کی خبر دیتے ہو کہ جسے خدا تو زمین میں نہیں جانتا. جن کے دروازے پہ تم جاتے ہو خدا نہیں جاتا، نہیں جانتا ان کو اس حیثیت میں جس حیثیت میں تم جاتے ہو، جس حیثیت میں تم جاتے. ام بظاہر من القول، یا نہیں آپ خود بھی جانتے ہیں کہ یہ اس کائنات کی چیزیں نہ خود ہیں نہ ان کے آثار، یہ اور ان کے آثار سب کچھ وابستہ ہے کسی اور طاقت کے ساتھ. پس ما سوی اللہ، جو کچھ بھی ہے،
وہ اپنے وجود میں اور اپنے آثار میں خدا کی عنایت کے سہارے قائم ہے اور گویا نہیں ہے. سورج کی کرن نہیں ہے، صحیح ہے تو سورج ہے. یہ مثال سمجھانے کے لیے مثالیں ناقص ہیں لیکن ذہن کو تھوڑا قریب کر دیتی ہیں. صحیح اگر سورج ہے تو یہ کرن ہے، صحیح ہے بھی کرن، ہم ثابت بھی کہتے بھی ہیں کرنیں ہیں. صحیح یہ بھی نہیں کہہ سکتے کرنیں نہیں ہیں. نہیں ان کرنوں کے آثار بھی ہیں، ہماری زندگی کو روشن کرتی ہیں، ہمیں نور عطا کرتی ہیں، ہمیں حرارت عطا کرتی ہیں، صحیح ہمیں زمین سے جو برکتیں نور کی وجہ سے حاصل ہوتی ہیں وہ عطا کرتی ہیں. لیکن ہر لمحہ اگر سورج ہے تو یہ کرن اس کے وجود کے ساتھ باقی. بنا بری پوری کائنات وہ خداوند تبارک و تعالی کا فیض اور تجلی ہے. لہذا ادھر اور ادھر کی تقسیم غلط. یہ جمادات وہ خدا، یہ نباتات وہ خدا، یہ سرکار مصطفیٰ وہ خدا، یہ علی مرتضیٰ ادھر خدا. یہ تقسیم غلط نہیں. یہ ہستیاں، یہ وجود ہے تو خدا کی عنایت کے ساتھ، اس کے آثار ہیں تو خدا کی عنایت کے ساتھ. صحیح وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. مشرق و مغرب خدا کے لیے ہے، اور مشرق و مغرب میں جو کچھ ہے آپ اس کو خدا سے کاٹ کر نہ دیکھیں، اغیار کے طور پر نہ دیکھیں. صحیح، ان کو خدا کا غیر نہ سمجھیں، تصویروں کو مستقل وجود نہ سمجھیں، بلکہ آئینے میں تصویریں ہیں. یہ تجلیات ہیں کسی صاحب تجلی. ہاں آئینے میں ہیں یہ تصویریں، کہیں سرکار مصطفیٰ کی تصویر، کہیں مولا علی مرتضیٰ کی تصویر، کہیں نباتات کی تصویر، کہیں جمادات کی تصویر، کہیں صاحب وحی کی تصویر. یہ سب تصویریں ہیں لیکن انہیں آئینے میں تصویریں سمجھیے. تو بنابر خدا کے علاوہ کیا ہے اس کائنات میں؟ جس طرف کا بھی رخ کرو گے فثم وجہ اللہ، آپ کو وجہ خدا نظر آئے. اگر مشرق و مغرب میں وجہ الہی ہے، وجہ الہی کی جو تفسیر کی گئی ہے ایک یہ کہ وہی صفات الہی آپ کو نظر آئیں. نباتات میں خدا کی صفات نظر آئیں، جمادات نظر نہ آئیں، ان میں صفات خدا نظر آئیں. صحیح. اب قریب کرتے ہیں سفر کو. سرکار رسالت مآب نظر نہ آئے، صفات خدا نظر آئے. مولا علی مرتضیٰ نظر نہ آئے، صفات خدا نظر آئے. اہل بیت نظر نہ آئے، صفات خدا نظر آئے. صحیح. اولیاء کرام نظر نہ آئے، صفات خدا نظر آئیں. صحیح. قرآن یہ کہتا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق و مغرب خدا کا. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف کا بھی رخ کرو گے وہاں وجہ الہی نظر آئے گی. یعنی یہ حقیقت ہے اور آپ کو اپنے آپ کو حقیقت کے ساتھ منطبق کرنا چاہیے. صحیح. یعنی آپ ہر طرف وجہ خدا دیکھیں، غیر نہ دیکھیں، خدا دیکھیں. اب اگر ہم وجہ خدا دیکھتے ہوئے جائیں دروازہ رسول پر، دروازہ اہل بیت پر، اب غیر ہے نہیں. اب سرکار مصطفیٰ نہیں ہے، سرکار مرتضیٰ نہیں ہے، ائمہ طاہرین نہیں ہے، اہل بیت نہیں ہے، اولیاء نہیں ہے. یہ وجہ اللہ ہے. یہ آئینے میں تجلی ہے اس ذات کی جو قیوم ہے. اس غیریت کو اٹھائیں پھر آپ کو ہر طرف توحید نظر آئے گی. پھر جب غیر ہوگا نہیں صحیح تو شرک کہاں سے؟ اب اگر جانے والا ان ہستیوں کے دروازے پر اس تصور سے جائے کہ میں وجہ اللہ کے دروازے پہ جا رہا، وہ غیر کے دروازے پہ نہیں گیا. صحیح. وہ مشرک نہیں. اور جو فتویٰ لگا رہا ہے شرک کا، وہ جانے والا تو اسے وجہ اللہ سمجھ رہا ہے، وہ غیر سمجھ رہا ہے. اس کا تصور توحید خراب ہے. اس کی توحید خراب ہے. کیوں؟ اس کا خدا ادھر ہے اور یہ سرکار مصطفیٰ وجہ اللہ نہیں ہے، غیر اللہ ہے. اس نے خدا کو محدود بنایا ہوا ہے. ہاں صحیح. وہ غیر دیکھتا ہے، ہم وجہ اللہ دیکھتے ہیں. وہ غیر اللہ سمجھتا ہے، ہم وجہ اللہ سمجھتے ہیں. صحیح. ناظرین، خدا کرے کہ ہم اسی تصور کے ساتھ اس عظیم ترین ہستیوں کے پاس جائیں، اور خدا کرے کہ وہ لوگ جو ہمارے اوپر مختلف قسم کے فتوے لگاتے ہیں وہ بھی سمجھ پائیں کہ خدا کیا ہے اور پھر یہ معصومین اور یہ ہستیاں کیا ہیں.